بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ معصوموں کو سخت ایذائے دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہیں۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں تھے۔ قید خانے کی چھت نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور کروا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطار کا انتظار کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کی کہ انہیں سادات کے خون میں گوندھا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری اور افطار کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں شامل نہ تھا، ورنہ وہ شمر لعین سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو مرض عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس کو نگل لے۔ حجاج نے اس ٹکڑے کو نگلا اور کچھ دیر بعد اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، آج تو اس عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد علم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا دلیل و برہان سے کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہو تو اس دن بھی کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی؟ تم رہنے دو، مجھے معلوم ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے اسی قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں اس کے جسم سے ایسی مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن اس کی سردی کم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی حجاج کی موت، لیکن اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ جس نے اس کے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کا نام ہندا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی لیکن اپنے حسن میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس سے ملنے کی صورت بنا لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی 2000 درہم کے عوض دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔
शुरुआत में हज्जाज हिंदा का बहुत ख्याल रखता और उस पर जान निछावर करता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे। रफ्ता रफ्ता हज्जाज का गुस्सा और जालिमाना खसलत उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हिंदा से भी इसी तरह पेश आने लगा जैसे वो दूसरों से सलूक रवा रखता था। हिंदा उसकी इस हरकत पर रंजीदा रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में हज्जाज की मोहब्बत ख़त्म होने लगी और हज्जाज को अपने लिए एक मुसीबत तस्वुर करने लगी। इधर हज्जाज हिंदा को रंजीदा देखकर उस पर और ज़्यादा सख्ती करने लगा। जब हज्जाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका तो उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्लाह बिन ज़ाहिर के ज़रिए उसे 2000 दिरहम भेजे और कहलवा भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे महर के 2000 दिरहम तुझे भिजवा रहा हूँ, अब जहाँ तेरा दिल करे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही शोहरत याफ्ता न थी बल्कि अपनी सीरत व फसाहत व बलागत और गैरत में भी मिसाली थी। जब उसने अब्दुल्लाह बिन ज़ाहिर की ज़बानी ये पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ए कासिद तेरी ज़बान मुबारक हो, तूने मुझे बड़ी जाँ फज़ा खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनखार आदमी की कैद से आज़ादी पाई। ये 2 लाख दिरहम जो उसने मेरे लिए भेजे हैं, इस खुशखबरी सुनाने के एवज मैं तुझे बख्शती हूँ, ये तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा उस महल को छोड़कर अपने आम से घर में चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। खलीफा के इसरार पर उसने कबूल किया, लेकिन एक शर्त भी रखती कि हमारा निकाह उस सूरत में हो सकता है कि जब मैं अपने मकान से जिस महल में सवार होकर आपके महल तक आऊं, उसका सारबान हज्जाज बिन यूसुफ हो। जो शख्स ऊँट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहते हैं। खलीफा ने ये शर्त कबूल कर ली और उसी खत के साथ लिख भेजा कि हज्जाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हज्जाज ने जब ये खत पढ़ा तो वो दम बखुद रह गया, लेकिन उसकी क्या मजाल थी कि खलीफा के हुक्म से इनकार करता। न चाहते हुए भी रवाना होकर हिंदा के मकान पर पहुंचा। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने महमल में थी और हज्जाज शाही पोशाक पहने महमल के करीब आया और सारबानों की तरह हिंदा की ऊँट की महार पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ते उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चलता रहा। जब शाही महल करीब आया तो हिंदा ने एक सोने का सिक्का नीचे फेंक दिया और हज्जाज से कहा, ए सारबान, हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया है, उसे उठा दो। हज्जाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का सिक्का था। कहने लगा, हुजूर, यहाँ चांदी का सिक्का तो नहीं है, ये सोने का सिक्का है। हिंदा ने वो सिक्का उसके हाथ से ले लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, मुझे कसम है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, लेकिन खलीफा की बीवी के आगे दम न मार सका। कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हज्जाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें जुल्म से बचाए और लोगों के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।